یہ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورہ علم نشرح، یہ دو صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کی طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نامہ ہیں، محبت نامہ ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ لو لیٹر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار فرمایا، تسلی بھی دی ہے، محبت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ عجیب انداز ہے دونوں صورتوں میں، ایک کے بعد دیگرے دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے اس کے اندر، ان دونوں صورتوں میں۔ سبحان اللہ، عجیب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصہ وحی اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت روک دی، کچھ دن گزر گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ جبریل امین نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر نہیں آ رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے اور کچھ طبیعت بھی ناساز ہو گئی، اور پچھلی رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو وہ اٹھنا بھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مشکل ہوا۔ تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے تو حد ہی کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے حوالے سے اس کی جو زبان ہے وہ بس تیر کی طرح چلتی تھی، طرح طرح کی باتیں، ایسی باتیں کہ جو ہمارے لیے بھی زبان پہ لانا جو وہ گوارا نہیں ہے اور بے ادبی کا احتمال ہوتا ہے، ایسی باتیں اس نے کی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو گزرنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو طبیعت کے بڑے حساس تھے، جس کے دل میں امت کا درد ہو اور وہ اس کے سامنے ہو کہ یہ جہنم ہے اور لوگ اپنے آپ کو جہنم میں پھینک رہے ہیں، اور خود ان کے دل میں اللہ تعالیٰ شانوں نے رحم ڈال دیا ہو، شفقت ڈال دی ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ حساس ہوتا ہے۔ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی چاہیں اور ان کی طرف سے شب و ستم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی باتیں کہی جائیں تو ظاہر تکلیف تو پھر ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا، قسم کھا کر نا، دو قسمیں کھائی۔ قسم آدمی انسان قسم کھاتا ہے نا تو وہ کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانوں کو ضرورت ہی نہیں قسم کھانے کی، لیکن اس کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں تسلی دینے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھا کر قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دن چڑھتے کی قسم۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اشراق و چاشت کے وقت جو ہوتا ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، تو دن چڑھے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دونوں دن کی اور رات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ یہ اللہ نے یہ دو قسمیں کیوں کھائیں۔ دن کی قسم کھانے کی اپنی جگہ حکمت ہے، رات کی قسم کھانے کی اپنی جگہ ایک حکمت ہے۔ کچھ باتیں دن کے اندر، کچھ صفات دن کے اندر ہوتی ہیں، کچھ صفات رات کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ دو قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ شانوں فرما رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، دن کی اور رات کی قسم کہ تمہارے رب نے، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو ودا کیا
یعنی آپ کو رخصت نہیں کیا. اور کیونکہ یہ تکلیف پہنچانے والے کہتے تھے کہ ان کے رب نے نا ان کو رخصت کر دیا، چھوڑ دیا ہے، منہ پھیر لیا ہے، ایسی باتیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کو نہ تو آپ کے رب نے رخصت کیا اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ سے منہ پھیرا. ایسا نہیں ہے، بالکل بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر.